بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات میعات الفا الفی مرات الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے دوست، میرے بھائی، اہل دل، اہل ذکر، اہل شوق، سب کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہمارا موضوع رزق کے بارے ہے۔ رزق کے بارے بہت خوبصورت بیان ہے۔ قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا اللہ پاک نے، اور رزق کی کتنی اقسام ہے، سب کے بارے آج بات ہوگی، اور توکل رزق کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ عارض رزق اور نفس کا رزق کے متعلق مطالبہ، اس عارضے سے نجات کی یہ صورت ہے کہ تو رزق کے بارے میں خدائے تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرے۔ یہ توکل دو وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ تو عبادت کے واسطے فارغ ہو سکے اور کما حق کا نیک کام کر سکے۔ اس لیے کہ جو شخص رزق کے بارے میں خدائے تعالیٰ پر متوکل نہ ہو، وہ ضرور خدا کی عبادت چھوڑ کر تلاش روزی، معاشی حاجات اور مصالح رزق میں مشغول ہوگا۔ یا تو ظاہری جسم سے مشغول ہوگا یا خیالات کے طور پر، کیونکہ جو بندہ انا میں گرفتار ہوگا وہ بالکل یہ سوچے گا کہ میں یہ تلاش کروں گا تو یہ مجھے ملنا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ رزق کہاں پڑا ہوا ہے۔ ظاہری جسم کے اعتبار سے تو اس طرح کی تلاش روزی میں مارا مارا پھرے گا اور بدن سے محنت مزدوری کر کے کمانے کی کوشش کرے گا، جیسے عام لوگ کا حال ہے۔ اور خیالات کے طور پر اس طرح کے تلاش رزق کی تدبیریں سوچے گا، طرح طرح کے ارادے کرے گا، اور مختلف نوعیتوں کے وسوسے اس کے دل میں آئیں گے، جیسے وہ لوگ جو ان کا ہونا سوچنے میں گرفتار ہیں۔ اور عبادت کما حقہ اس وقت ہو سکتی ہے جب دل اور بدن پوری طرح اس کے لیے فارغ ہوں، اور ایسی فراغت صرف متوکلین کو ہی میسر آ سکتی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک انہیں رزق یا کچھ روپیہ پیسہ ہاتھ نہ آ جائے۔ تو ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ دنیا و آخرت میں اپنے ہونے کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے بارہا اپنے شیخ مرشد کریم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں، جہاں میں دو شخص ہی کامیاب ہوتے ہیں، ایک باجرت آدمی اور دوسرا متوکل۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جامع فکرہ ہے، کیونکہ باجرت شخص اپنی قوت ارادی اور جرت قلب سے جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور متوکل شخص اس لیے کامیاب ہے کہ وہ وعدہ خدا بندی پر اپنی بصیرت اور یقین کامل سے اعتماد رکھتا ہے، اور ہر کام کرتے وقت اس سے خدائی تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا ارادہ پورے کرنے میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا، اور نہ شیطانی وسوسے اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے وہ اپنے مقاصد و مطالب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ضعیف الطبع، ضعیف الاعتقاد آدمی ہمیشہ خدا تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے میں متردد رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کے دماغ میں فطور اور طبیعت پر پریشانی مسلط رہتی ہے، اور بندھے ہوئے گدھے یا کفسی بند پرندے کی طرح منتظر رہتا ہے۔ اسی پراگندہ خیالی میں اس کی عمر گزر جاتی ہے۔ ایسے شخص کوئی بڑا قابل ستائش اور معزز کام نہیں کر سکتا، اور کہیں کرنے کا ارادہ بھی کرے تو اس میں ناکام رہتا ہے اور اسے پورا نہیں کر سکتا۔ تم دیکھتے نہیں کہ دنیاوی بلند مراتب حاصل کرنے والے بھی بڑی پوسٹ اور بلند رتبہ اسی وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے توجہ ہٹا کر اپنے مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ مثلا وہ لوگ کسی خطہ زمین کے بادشاہ بنتے ہیں، انہیں اس کے لیے جنگ و جدال کرنے پڑتے ہیں، دشمنوں کو کچلنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں۔
منقول ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے جنگ صفین کے دن اپنے اور حضرت علی کی صفوں کو ایک دوسرے کے مقابلے کھڑے دیکھا تو فرمایا، جو بڑی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور تاجر دیکھو، لوگ خشکی اور طریقے نہایت خطرناک سفر اختیار کرتے ہیں، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک لے جاتے ہیں اور دلوں کو نفع یا نقصان پر قائم کرتے ہیں، تب جا کے بڑے منافع، بہت مال اور بڑی بڑی اعلیٰ اور قیمتی اشیاء کے مالک بنتے ہیں۔ باقی رہے چھوٹے درجے کے عام دکاندار، جو دل کے کمزور اور عزم کے بچے ہوتے ہیں، وہ اتنی جرت نہیں کرتے کہ دور دراز کا سفر اختیار کریں، بلکہ حقیر مال کے ساتھ ہی دل لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگ ساری عمر مکان سے دکان تک اور دکان سے مکان تک ہی محدود رہتے ہیں، اسی بنا پر وہ بادشاہوں جیسے بڑے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی وہ بڑے تاجروں کی طرح کافی سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو شام کو اگر ایک دھرم بھی نفع ہو تو اس سے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے قلیل نفع پر اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہمت اور وسعت نظر ہی اتنی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا اور اہل دنیا کا حال ہے، لیکن وہ مقدس لوگ جو آخرت کی نجات چاہتے ہیں، ان کا اصل سرمایہ یہی توکل اور دل کو خدا کے سوا دوسری چیزوں سے ہٹا لینا ہے۔ جب یہ لوگ توکل کی صفت کما حقہ اپنے اندر حاصل کر لیتے ہیں اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کی عبادت میں ہر چیز سے فارغ ہو کر مشغول ہو جاتے ہیں، خلق سے کنارہ کشی اپنا دستور بنا لیتے ہیں۔ لکو دک صحراؤں سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور خطرناک گھاٹیوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ سب سے طاقتور اور باہمت ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت یہی باہمت لوگ دین کے ستون ہیں، تمام سے معزز اور خدائی زمین کے بادشاہ کہلانے کے اور حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں قیام کرتے ہیں اور علم و عمل کی مشکل ترین منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ کوئی چیز ان کے مقصد میں رکاوٹ یا حائل نہیں ہو سکتی۔ ساری زمین ان کے سامنے ہوتی ہے اور ماضی، حال و مستقبل ان کے لیے ایک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدرجہ ذیل ارشاد میں اس طرح اشارہ فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ سب سے کبھی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو چاہے کہ باعزت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو چاہے کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو خدا کے دست قدرت میں ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک جنگل میں ایک خوبصورت ترین غلام دیکھا، تو میں نے اس سے کہا، اے غلام تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، مکے۔ میں نے کہا، بغیر سفر خرچ اور بغیر سواری کے؟ تو اس نے کہا، اے ضعیف الیقین، وہ ذات جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی محافظ ہے، اس سے یہ طاقت نہیں کہ مجھے بغیر زاد راہ اور بغیر سواری کے مکے پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ غلام طواف کر رہا ہے اور جھوم جھوم کے یہ شعر پڑھ رہا ہے، اے میری جان، ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہ اور خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بنا، اور اے نفس، غم آخرت میں اپنی جان دے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے شیخ، تو ابھی تک ضعیف الاعتقادی میں گرفتار ہے۔ حضرت ابو متی رحمۃ اللہ نے حضرت حاتم اسم کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نہایت خوفناک جنگلوں میں بغیر خرچ کے صرف خدائے توکل پر پھرتے رہتے ہیں اور سفر طے کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت حاتم نے فرمایا، میرا زاد سفر 4 چیزیں ہیں۔ حضرت ابو متی نے پوچھا، وہ کون سی ہیں؟ تو حضرت حاتم نے جواب دیا، ایک یہ کہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت خدا کی ملک ہے، دوسری یہ کہ تمام مخلوق خدا کی مطیع اور فرما بردار ہے، تیسری یہ کہ رزق اور رازق کے تمام اسباب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔
چوتھی یہ کہ خدا کی قضا تمام دنیا میں نافذ ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے پیدائشی انسان کے ساتھ متصل اس کے رزق کا ذکر نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، خالقکم ثم رزقکم، خدا نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح وہ خالق ہے رازق بھی ہے، پھر صرف اس قدر پر کفالت نہ کی بلکہ صریح طور پر رزق کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا، ان اللہ ہوا رزاقی، بے شک اللہ ہر ایک کا رازق ہے۔ پھر صرف اس وعدے پر اکتفا نہ کیا بلکہ صاف طور پر رزق کا ذمہ اپنے پر لیا اور فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا رزق کا، زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق خدا تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رازق ہے۔ پھر صرف اس ذمہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر قسم کھائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَرَبَّ سما والارض انہ، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ پھر صرف تم پر اکتفا نہ کیا بلکہ نہایت واضح الفاظ میں تو کل کا حکم دیا اور توکل کرنے کی تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ذات پر توکل کر جس پر فنا نہیں آ سکتی۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ اور خدا ہی ہے، توکل کرو اگر تم سچے ایماندار ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور خدا ہی پر توکل کرو اگر تم سچے ایماندار ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس قوم پر جس سے خدا کی قسموں پر بھی اعتبار نہ آیا۔ جب آیت رب السما والارض علم نازل ہوئی تو ملائکہ نے کہا، ہلاکت ہو ابن آدم کے لیے کہ اس نے رب کو غصے کیا، یہاں تک کہ اس نے رزق دینے پر قسم کھائی۔ رزق بارے میں خدا پر توکل کرنے کے مفہوم کی اس وقت وضاحت ہوگی جب رزق کے تمام اقسام بیان کی جائیں، تو جان لے کہ رزق چار قسم ہیں: رزق مضمون، رزق مقسوم، رزق مملوک، رزق موت۔ رزق مضمون سے مراد وہ غذا اور وہ اشیاء ہے جن پر انسان کا بدن قائم رہے۔ تمام اسباب دنیا مراد نہیں، اور یہ توکل شرعاً و عقلاً واجب ہے، کیونکہ جب خدا نے ہمیں اس کی خدمت و عبادت کا مکلف بنایا تو ضرور وہ ہماری ان چیزوں کا کفیل و ضامن ہوگا جن کے ذریعے ہمارے بدن قائم رہیں اور ہم اس کی عبادت بجا لا سکیں۔ اور بعض مشائخ کرام نے اپنے مسلک کے مطابق اس توکل کے متعلق اچھی گفتگو کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کا بندوں کے رزق کا ضامن ہونا تین وجہ سے ضروری ہے۔ ایک اس لیے کہ ہم اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا آقا مالک ہے، تو جس طرح غلاموں پر آقا کی خدمت و اطاعت لازم ہے، اسی طرح آقا پر لازم ہے کہ غلاموں کے رزق اور ان کے دیگر ضروری حاجات کا کفیل ہو۔ دوسرے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے بندوں کو رزق کا محتاج پیدا کیا ہے، لیکن انہیں تلاش رزق کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں بتایا، کیونکہ بندے نہیں جانتے کہ ان کا رزق کون شے ہے اور کہاں ہے اور کب یہ آئے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ ان کے رزق کا کفیل ہو اور ان کے لیے رزق مہیا کرے۔ تیسرے اس لیے کہ خدا نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہیں، تو اگر وہ تلاش رزق میں سرگرداں رہیں تو وہ اس کی عبادت کے واسطے بھلا کب فارغ ہوں گے؟ وہ فارغ نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے بھی چاہے کہ رب تعالیٰ ان کے رزق کا کفیل بنے تاکہ فراغت سے وہ اس کی عبادت و طاعت بچا لا سکے، لیکن گرامیہ کا یہ مسلک درست نہیں۔ اس لیے کہ یہ کہنا کہ بندوں کو رزق دینا خدا پر واجب ہے غلط ہے، اور ایسی گفتگو اسرار ربوبیت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اور ہم نے علم کلام کی کتابوں میں ایسے مذہب کی نہایت مدلل طریقے سے تردید کر دی ہے۔ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ رزق چار قسم ہے۔ اول رزق مضمون، اس کی مختصر تشریح تو سن چکے۔ دوسری قسم کے رزق مقسوم ہے، اس سے مراد وہ رزق ہے جو خدا نے بندے کی قسمت کر دیا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہوا ہے کہ بندہ یہ کھائے گا، یہ پیے گا، یہ پہنے گا۔ اس رزق مقسوم کی مقدار اور اس کا وقت معین ہے، اپنے وقت پہ یہ ضرور پہنچتا ہے۔
اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور نہ اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق روز ازل سے تقسیم کر دیا گیا ہے اور کل میں قدرت اسے تحریر کر کے فارغ ہو چکا ہے۔ آپ کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اسے زائد نہیں کر سکتی اور نہ کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری سے زائد کر سکتی ہے اور نہ کسی فاسق و فجور سے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم رزق کے مملوک ہے۔ اس سے مراد وہ رزق اور وہ مال و اسباب جس کا بندہ بالفعل دنیا میں مالک ہوتا ہے اور جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مدرجہ ذیل آیت میں یہی رزق مراد ہے۔ وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اس رزق سے راہ خدا میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو۔ اس آیت میں لفظ مما رزقناکم کے معنی ہے مما ملکناکم، یعنی جس کا ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ چوتھی قسم رزق کے معود کی ہے۔ اس سے مراد وہ رزق حلال ہے جس کا خدا تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں بغیر محنت و مشقت کے دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا بندے کو گمان تک نہیں ہوتا۔ ہم نے آج رزق، توکل پوری تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی رزق کے بارے میں اللہ پہ مکمل یقین کر لینا چاہیے اور قرآن و حدیث پہ ایمان لانا چاہیے۔ آمین آمین۔